السلام علیکم. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں. دسمبر کی آخری شام آپ کے نام میں نے کہا کہ آپ سے تھوڑی سی باتیں کر لوں. آج آخری شام، سامنے نہایت خوبصورت موسم، چاند مجھے نظر آ رہا ہے، آدھا چاند ہے، اور جہاز ایک گزرا ہے اور اس کے پیچھے سے جو تھوڑا سا اس کی لائن رہ جاتی ہے وہ نظر آ رہی ہے. یہ کون سے جہاز ہوتے ہیں اور یہ دھوئیں کیوں چھوڑتے ہیں اور ان کی کیا کہانی ہوتی ہے یہ مجھے نہیں پتہ، لیکن سامنے گھر والوں نے اپنے بسترے دھوپ میں ڈالے ہوئے ہیں دسمبر کی آخری دھوپ میں، کیونکہ اب تو دھوپ ختم ہونے والی ہے، اب تو شام ہو گئی ہے. تو بس یہ ہے میری کہانی، اور ایک کوا اکیلا سامنے پول پہ بیٹھا ہوا ہے اور سیمی یہاں اکیلی آپ سے بات کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کروں جو میرے دل میں آج آ رہی تھیں، بلکہ صبح سے آ رہی تھیں، اور میں نے اندر کوشش کی کہ میں ویڈیو بناؤں سکون سے، تاکہ یہاں پر جو ہے تو یہ پرندے اور چرندے میری یہ ٹینشن ڈائیورٹ نہ کر سکیں. لیکن ہوا کہ جیسے ہی میں ویڈیو بنانے لگی تو لائٹ چلی گئی. تو لائٹ باہر بھی اچھی نہیں ہے کیونکہ اب تو شام ہو گئی ہے اور دسمبر کی شام ہے، زندگی بھی شام ہو چکی ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ زندگی اور کتنی رہ گئی. تو میں نے کہا میں تھوڑی سی اپنی زندگی کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. پرانی باتیں مجھے یاد آ رہی تھی کہ کس طرح ہم چھوٹے تھے، ہم درگئی میں تھے، میں اسکول میں گئی تھی اور وہاں پر جو ہے تو پشتو نہیں آتی تھی ہمیں، اور وہاں سب کو پشتو بولنی پڑتی تھی، اور پھر وہاں پر ہم نے پشتو سیکھ لی. زبان تبھی آتی ہے جب آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر کوئی اور زبان بولنے کی جو ہے نا مارجن نہ ہو، تو پھر آپ سیکھتے ہو، ہے نا. تو سیکھ لی ہم نے، اور وہاں کی بھی بڑی اچھی اچھی یادیں ہیں. وہاں نرگس بہت ہوتی تھی، وہاں ٹماٹر بہت ہوتے تھے، وہاں لوکاٹ بہت ہوتے تھے، اور پھر ہم ٹوکریوں میں بھر کے اور گلدستے بنا کے پنڈی لاتے تھے اور پیش کرتے تھے، ابو اپنے دوستوں کو، امی بھی اپنی فرینڈس کو. اور مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تحفہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں لے کے جاتے ہیں. یہاں سے اتنی محنت کر کے گیلے کپڑے میں نرگس لپیٹے جاتے تھے. تو یہ تو پیار ہوتا ہے نا، یہ پیار کے تحفے ہوتے ہیں جو ہمیں دینے چاہیے زندگی میں بھی. زندگی گزرتی چلی گئی، پھر منگلا آ گئے، وہاں پر اسکول گئے. اس کے بعد 71 کی وار شروع ہو گئی، وہ بھی مجھے کچھ یاد ہے. ڈیم کے اوپر اور ادھر ادھر جو ہیں تو آ کے شیلز لگتے تھے. تو یادیں ہیں، جڑی ہوئی ہیں یادیں. اور اس کے بعد فیصل آباد چلے گئے، وہاں سے میں نے ایف اے کیا گورنمنٹ کالج سے، اور وہاں کی بھی یادیں ہیں اپنی. تو ابو کی جہاں جہاں پوسٹنگ ہوتی گئی وہاں جاتے گئے ہم. پھر بنو چلے گئے ابو، تو پھر ہم جناح کالج سے پڑھے، جناح کالج سے بی اے کیا. وہاں کی میری بہت پیاری پیاری فرینڈز ہیں جس میں سے ابھی بھی میری ساتھ موجود ہیں. زندگی میں یہ فرینڈز کا موجود ہونا بہت ضروری ہے، نہیں تو زندگی بے بندگی ہے نا. تو فرینڈز کے سارے آپ زندگی اچھی گزار لیتے ہو، اور جو دل سے آپ کو چاہے اور واقعی دل سے فرینڈ ہو، وہ والے، ایسے والے نہیں جو آپ کے لیے وقت جو ہے نا بدلتے رہیں. تو وقت کے ساتھ بدلنے والے تو پھر دوست نہیں ہوتے نا، وہ تو جو ہے نا پھر کچھ اور ہی ہوتے ہیں. تو بس یہ زندگی کی مجھے باتیں یاد آ رہی تھیں. اور ایک مجھے بات یاد آتی ہے کہ امی جو ہے نا جب بھی نیا چاند نکلتا تھا، یا میری برتھ ڈے ہوتی تھی، یا پھر اسی طرح نیا جو ہے سورج طلوع ہونا ہوتا تھا نئے سال کا، تو 12 بجے مجھے فون کرتی تھیں. اور کبھی کبھی مجھے غصہ بھی آتا تھا، میں کہتی تھی امی آپ کیوں کرتی، میں سو رہی تھی. تو اب میں سوچتی ہوں کہ میں کیوں ایسے کرتی تھی، ہے نا. ہم لوگ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ بعد میں خیال آتا ہے کہ ہم ایسے نہ کرتے، لیکن سوچیں ہیں جو مجھے آ رہی ہیں. اور راستے میں ہم لوگ بڑے بڑے جو ہے نا سفر کرتے تھے درگئی سے، آپ سوچیں فیصل آباد، اور اس زمانے میں یہ موٹر ویز تو تھی نہیں، اور راستے میں بیریاں ہوتی تھیں، اور مجھے بیر بہت پسند تھے، اور ابو میرے لیے رک جاتے تھے، گاڑی روکتے تھے، اور پھر میں وہ بیر کھاتی تھی. مجھے وہ بات نہیں بھولتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت لاڈلے ہوتے ہیں ہم گھر میں اپنے ماں باپ کے، ہے نا. بچیاں لاڈلی ہوتی ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی، ایسا بھی ہوتا ہے. ماں باپ ہر طرح کے ہوتے ہیں پر پیار ضرور کرتے ہیں، یہ تو بات طے ہے کہ ماں باپ پیار تو ضرور کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہے. تو بس بہت پیار ملا، بہت پیار ملا، اور بہت اچھی زندگی گزری. اور کبھی مجھے ابو نے کسی چیز سے روکا نہیں.
امی تھوڑی کبھی کر جاتی تھی، جیسے کہ میں نے خبریں پڑھنی تھی یا میں نے ٹی وی میں کچھ عرصہ جاب کی، تو امی نہیں تھی اس کے حق میں، کہتی تھی لوگ کیا کہیں گے ٹپیکل جو مائیں ہوتی ہیں، لیکن ابو کہتے تھے کرو جو کرنا ہے کرو. تو مجھے ہمیشہ بیک اپ کیا ابو نے، اور امی نے ویسی زندگی میں بہت ساتھ دیا. ہمیشہ کپڑے تیار ہوتے تھے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے نکال کے لے آتی تھی جوڑ جوڑ کے، اور ہماری ضرورتیں پوری کرتی تھی. مجھے یہ بات نہیں بھولتی. کپڑے بھی تیار ہوتے تھے، میری برتھ ڈے پہ بھی کپڑے سوٹ تیار پڑا ہوا ہے، یہ لو سیمی پہن لو. اور انہیں پتہ تھا مجھے کون سا کلر اس زمانے میں پسند تھا. کلرز کی بھی جو ہے نا پسند بدلتی رہتی ہے. تو مجھے اس زمانے میں یاد ہے میٹرک میں پرپل کلر پسند تھا، ڈارک پرپل. تو میرے لیے امی نے ڈارک پرپل کا سوٹ بنایا تھا، اور اس پہ امبرائڈری ہوئی تھی، اور بہت ہی خوبصورت. مجھے آج تک یاد ہے. وہ زمانے تھے جب وہ فلیپرز اور بیل باٹم پہنے جاتے تھے، اور میرے لیے وہی بنائے گئے تھے. تو زندگی گزر گئی، اور اس کے بعد پھر زندگی کا نیا فیز شروع ہوتا ہے. آپ کی شادی ہوتی ہے تو بالکل زندگی بدل جاتی ہے ٹوٹل. اور اس میں پھر نئی نئی باتیں ہوتی ہیں، نئے نئے کام ہوتے ہیں، ہے نا. زندگی جو ہے رواں دواں ہوتی ہے. شروع میں جب مجھے یاد ہے ہم بڑا بیر ہماری پوسٹنگ تھی، وہاں پر ہم گئے پہلی دفعہ. تو مجھے کسی نے کہا، بچے نے، کہ آنٹی السلام علیکم. تو مجھے بہت عجیب لگا کہ میں یہ آنٹی ہو گئی ہوں. ہمارے ایئر فورس میں بھابھی کہتے ہیں ہر ایک کو، چاہے وہ سینئر ہو چاہے وہ جونیئر ہو. بھابھی کیا حال ہے، بھابھی کیا حال ہے. تو میں ایک دم بھابھی بھی بن گئی، آنٹی بھی بن گئی. اور جو آرمی میں ہوتے ہیں وہ بہن کہتے ہیں. بہرحال زندگی اچھی گزر گئی، شکر ہے اللہ کا. بڑی محنت کی، بچے ہوئے، بچوں کو پڑھایا لکھایا، ان کے لیے بہت محنت کی. میں نے بہت بہت محنت کی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بھی دیا، رزلٹ بھی دیا. ساتھ بیٹھتی تھی میں، ساتھ پڑھاتی تھی. اور اسکول بھی جانا تو میں نے، چھوڑنے بھی جانا کئی دفعہ، لانے بھی میں نے جانا، ڈرائیونگ بھی میں نے سکھائی. اور پورا دن بس بچوں کے ساتھ ہی گزار دی، اور پوری زندگی ہی بچوں کے ساتھ گزار دی. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو کہیں سے کوئی پیسہ ملتا تھا نا، تو وہ گھر پہ ہی لگا دیا. کبھی اپنے لیے رکھا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ امی ابو نے دیا ہے تو اپنے لیے الگ سے رکھ لو. نہیں، کبھی بھی نہیں. سوچ آتی ہی نہیں تھی. اور ایک یہ سوچ نہیں آتی تھی کہ کہیں سے قرضہ لینا ہے. جو ہے قرضہ لینے کی کبھی کبھی ضرورت پیش آئی ایک آدھ دفعہ، تھوڑی سی، کہ بھئی اینڈ آف دا منتھ آپ کے پاس تھوڑے پیسے کم پڑ گئے ہیں، تو جی نے کہا کہ لے لیتے ہیں، ساتھ والوں سے لے لیتے ہیں. اور وہ بھی اس لیے کم پڑ گئے تھے کہ اس وقت جو ہے نا ہم نے ایک قسط دی تھی. ایئر فورس میں، ایئر فورسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ پیسے کٹواتے رہو ہر مہینے، تو آپ کو جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں نا اس کے بعد ایک گھر مل جاتا ہے. تو وہ گھر کے لیے کوئی اکٹھے پیسے دینے تھے، تو اس لیے وہ تھوڑے سے کم پڑ گئے. لیکن میں نے کہا جی کوئی بات نہیں، ہم گزارا کر لیں گے. جو گھر میں دالیں دولیں پڑی ہیں ہم اسی سے گزارا کر لیں گے، ہم نے کسی سے نہیں لینا. تو گزارا کیا، شکر ہے اللہ کا، کبھی کسی سے قرضہ نہیں لیا. یہ جو قرضہ لینا والا کام ہے نا، یہ بہت خراب ہے. اس سے پھر عادت پڑ جاتی ہے. اور ہمارے تھے وہاں پر قریبی جاننے والے جو ہر وقت قرضہ لیتے تھے، اور کوئی چھوٹی سی پارٹی بھی کرنی ہوتی تھی تو قرضہ لے کے کرتے تھے. تو ایسے ہی زندگی ان کی گزر گئی، لیکن مشکل میں گزری پھر ان کی. تو قرضہ نہیں لینا چاہیے بالکل بھی. تو بس یہ زندگی ہماری گزر گئی، اور اچھی گزر گئی. پھر بچے بڑے ہو گئے، پھر ان کی شادیاں کرنی تھی، ان کو پڑھانا تھا پہلے تو. تو عبداللہ کو شوق تھا جہاں جانا ہے اس کو بھیجا، اور باقیوں کو بھی اپنی اپنی جگہوں پہ جہاں جہاں انہوں نے جابس کرنی تھیں، پڑھائیاں کرنی تھیں، گئے اپنی اپنی جگہ پہ. پھر اسی طرح شادیاں ہوئی، الحمدللہ اچھی جگہ پہ خوش ہیں. لیکن یہ ہے کہ چلے گئے، گھر سے پھر کر کے اڑ گئے. اور جب اڑ جاتے ہیں تو بس پھر اڑ جاتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ آج میں یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھو کیسے بھرا ہوا گھر ہوتا ہے، اور کیسے پھر ایک ایک کر کے بچہ چلا جاتا ہے. اللہ خوش رکھے انہیں جہاں جہاں بھی ہیں. اور زندگی ایسی ہے، زندگی چلتی رہتی ہے، اور زندگی کو چلتے رہنا چاہیے. تو یہ بات میں نے ایک تو کرنی تھی آپ لوگوں سے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ نیا سال آ رہا ہے، تو نئے سال میں آپ لوگ ضرور کوئی کہتے ہیں نا کمٹمنٹس کیجئے. کوئی چیز ضرور سوچیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے یہ اچیو کرنا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو سچی بتاتی ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز اچیو کرنی ہے نا، وہ آپ اچیو کر لیں گے. یہ میرا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا، ہر چیز سے نوازا. ہاں، اس کے لیے آپ کو محنت ضرور کرنی پڑے گی. محنت کرنی ہے، محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. میں نے جو آپ لوگوں سے بات کرنی شروع کی ہے، ایک تو میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے. آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں امی کے فوت ہونے کے بعد بہت ڈپریشن میں چلی گئی تھی. مجھے ہر وقت رونا آتا تھا، مجھے ہر وقت رونا آتا تھا. ایک تو میں یہ نہیں بھول سکتی کہ مجھے کس کس نے سہارا دیا. اس میں ایک میری خالہ ہے اور ایک میری بہت پیاری فرینڈ ہے.
جس نے مجھے وقت بے وقت فون کر کے پوچھا تم ٹھیک ہو. دیٹس اٹ. سیمی تم ٹھیک ہو؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تو خالہ تو سمجھتی تھی، خالہ کی تو اپنی بہن چلی گئی تھی، اور لیکن دوسری جو فرینڈ ہے اس نے بہت زیادہ سہارا دیا مجھے، اور میں اس کو نہیں بھول سکتی. اور ایسی ہی فرینڈز ہونی چاہیے. اور بھی باقی فرینڈز نے بھی ساروں نے سہارا دیا، فون کر کے پوچھتے رہتے تھے اور رہتے ہیں ابھی بھی. تو ایسی فرینڈز ہونا جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر میں نے آپ لوگوں سے رابطہ شروع کیا، میں نے یہ بات کرنی شروع کی. یہ بھی میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا. میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، ایسے ہی شروع کر دی بات. اور کرتے کرتے پھر میں نے یوٹیوب چینل بھی بنا لیا، اور کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے ایسی اس میں برکت ڈالی کہ آپ لوگوں کو پسند آ گئی بات. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرا اس میں ایک رتی کا بھی کمال نہیں ہے. کمال اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور آپ لوگوں کا، جو آپ لوگوں نے مجھے پیار دیا. اور میں آپ کو آج جو میں یہ بیٹھی ہوئی ہوں اور جو میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں اس ڈپریشن سے نکل گئی ہوں. ہے نا بڑی بات؟ یہ آپ لوگوں کی مدد سے ہوا ہے. ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے دنیا میں، ہم ایک دوسرے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں. مجھے نہیں یقین تھا کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی، کیونکہ بچے بھی یہاں نہیں تھے، تو پھر میں کیا کرتی ہے نا. تو پھر مجھے رونا ہی آتا تھا. ابو ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، لیکن زندگی کا تو کسی کا بھی کوئی پتہ نہیں، نہ میرا نہ آپ کا نہ ان کا. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے نا تو یہ زندگی اچھی گزر جائے گی. میں یہ اس لیے بات کرنا چاہ رہی ہوں آج. اب شام ہو رہی ہے، روشنی بھی کم ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ آخری شام ہے دسمبر کی، کہ آپ لوگ بھی اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کسی چیز کی تکلیف ہے، آپ کو بار بار رونا آتا ہے، آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ انزائٹی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاء لگائیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاء لگائیں اور بات کریں. کسی کے ساتھ بات کریں. کوئی اپنا دوست پکڑ لیں، کوئی اپنی بہن پکڑ لیں، کوئی اپنا بچہ پکڑ لیں، کسی کو بھی پکڑ لیں، نہیں تو میری طرح اس طرح کام کر لیں. اور یہ سب دوست بن گئے ہیں. آپ سب میرے دوست بن گئے ہیں. آپ سب مجھے اتنا پیار دیتے ہیں. آپ لوگوں کا اتنا شکریہ. کل میں لائیو آئی تھی، میں ایک ایک کو جواب نہیں دے سکی، کیونکہ اب اتنے زیادہ ماشاءاللہ لوگ ہو گئے ہیں، تو میں نے اسی وقت جواب دے دیا. میں کوشش کروں گی. آپ یقین کریں گے کہ میرے یہ ہاتھ دکھ جاتے ہیں. اب میرے میں طاقت اتنی نہیں رہی، تو جب میں یوں 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 کرتی ہوں نا، تو شام کو میرے یہ بازو اور میرے یہ ہاتھ بہت تھک جاتے ہیں اور دکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن میں بہت خوش ہوتی ہوں. میں پھر ان کو مالش کر لیتی ہوں زیتون کے تیل سے، اور بس. اور پھر اس کے بعد مجھے اتنی اچھی نیند آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہے. نہیں تو مجھے رات کو اندھیرے میں نیند نہیں آتی تھی، مجھے اکیلے نیند نہیں آتی تھی، اور نیند ہی نہیں آتی تھی. اور مجھے لگتا تھا کہ میری چرپائی کے نیچے کوئی ہے، یا میرے سرہانے کوئی کھڑا ہے کفن میں لپٹا ہوا، یا کوئی جن کھڑا ہے. خوف آتے تھے مجھے، وسوسے آتے تھے. لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاء لگائی، کیونکہ میں ہر جگہ پڑھتی تھی یہ ٹائم ہے، یہ بھی گزر جائے گا، یہ ٹائم ہے، یہ بھی گزر جائے گا. تو میں کہتی تھی یہ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ٹائم گزر جائے گا. اور واقعی وہ ٹائم گزر گیا. اب رات کو بجلی گئی، میرے کمرے میں اندھیرا تھا، مجھے ڈر نہیں لگا. میں اکیلی تھی، نہیں لگا مجھے ڈر. میں آرام سے اسی میں سو گئی. مجھے وہ فیلنگ نہیں آئی کہ یہاں پر کوئی چرپائی کے نیچے گھسا ہوا ہے، یا میرے سرہانے کوئی کھڑا ہے، یا کوئی مجھے کھا جائے گا. یا میں کسی آواز سے بھی نہیں ڈرتی. پہلے میں ذرا سی بھی چوں ہوتی تھی باہر کہیں تو میں ڈر جاتی تھی. اس طرح سے نہیں ڈرتی جیسے میں ڈرتی تھی. تو یہ میں نے اپنے آپ کو کوشش کر کے ٹھیک بھی کیا، کوشش بھی کی، اور دوسرا اللہ سے لاء لگائی. اور میں نے کہا کہ اللہ ہے، سب کچھ تو اللہ نے کرنا ہے، تو میں کس چیز کے لیے اداس ہو رہی ہوں؟ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے فار اے ریزن. جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ لوگوں کی زندگی میں فار اے ریزن ہو رہا ہے. اللہ کر رہے ہیں. یہ انسان کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں نا. تو یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو جو کچھ آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اس کے لیے پریشان نہیں ہو، اللہ سے لاء لگائیں بس. سورہ رحمان سنیں، قرآن اتنا سنیں، اور سمجھ کے پڑھیں. سچ مجھ آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی. رونے دھونے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کی اپنی صحت خراب ہوگی، اپنا جو ہے ڈپریشن اور زیادہ بڑھے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا، شوگر بڑھے گی، اور اگر ہے تو وہ اور زیادہ خراب ہو جائے گی، ہے نا. تو جو ہے سمیٹ لیں، جو بکھرے ہیں سنگ سمیٹ لیں، جو ادھر ادھر آپ کو چھوٹی موٹی خوشیاں ہیں نا ان کو سمیٹ لیں، ان کو پکڑ لیں. الحمدللہ کہیں.
کوئی نہ کوئی خوشی تو ہوگی نا. اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی کام تو آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے نا. آپ کے ہاتھ پاؤں جسم آنکھ منہ ناک سب سلامت ہے نا, ہے نا. تو کوئی بات نہیں, جو نہیں ہے اس کا گلہ نہیں کرنا, اور جو ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے. صبر اور شکر, تو یہ بڑی ضروری بات ہے. اب دیکھیں آج کیا کرتے ہیں لوگوں نے کیا کرنا ہے. لوگوں نے بجائے صبر شکر کرنے کے باہر نکلنا ہے. انہوں نے آتش بازی کرنی ہے, انہوں نے ون ویلنگ کرنی ہے, انہوں نے اور بھی خراب کام کرنے ہیں, اور ضرور کرنے ہیں. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں بچوں, اگر آپ لوگ بھی مجھے سن رہے ہو نا, ایک ٹائم آتا ہے جب یہ سب کچھ اچھا لگتا ہے اور لگتا ہے کہ اس میں بڑا مزہ ہے, لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ زندگی ایسی ہی گزر جائے گی, اور جب آپ اس عمر کو پہنچو گے تو آپ سوچو گے یہ ہم نے کیا کیا, ہم نے کیوں ٹائم ضائع کیا. اسی لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں, کیونکہ میرا تو اپنا ایکسپیرینس ہے نا جو میں نے آپ کو بتانا ہے. الحمدللہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں مجھے ریگریٹ ہو. اللہ جانتا ہے, یہ میں کوئی بڑائی بتانے کے لیے آپ کو نہیں کہہ رہی. اللہ نے شاید بنایا ہی مجھے ایسا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ہوتا ہے, لیکن اپنی کوشش بھی کرنی ہوتی ہے نا. تو کوئی میں نے غلط کام نہیں کیا, کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا الحمدللہ. اور ہمیشہ سے جو ہے تو اچھے خاندان میں رہی ہوں, تو اچھی ہی رہی ہوں. ماں باپ نے بھی خیال رکھا, بہن بھائیوں نے بھی ساتھ دیا, بچے سب ساتھ دے رہے ہیں, تو اچھی زندگی گزری الحمدللہ. تو یہ جو ساتھ ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور میں ایک بات اور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنا گھر کبھی نہ چھوڑنا. میں لڑکیوں کو کہہ رہی ہوں یا خواتین کو کہہ رہی ہوں, زندگی میں بڑے مسائل آئیں گے. شادی کے بعد کی بات کر رہی ہوں میں. دل کرے گا یہ گھر چھوڑ کے میں چلی جاؤں, یہاں سے چھوڑ دوں سارا کچھ بس. لیکن یہ کام نہیں کرنا, کوشش کرنی ہے. کوشش کریں گے تو اللہ جزا دے گا ضرور. میں نے کبھی نہیں کیا یہ کام. لڑائیاں ہیں تو میں کہتی ہوں میں ادھر ہی ہوں, کرو چلو جو کرنا ہے کرو. تو پھر سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر آپ وہ جگہ ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا. اور سب سے میں کہتی ہوں کہ لڑائیاں جھگڑے نہ کریں. زندگی ویسے ہی بہت تھوڑی ہے. میں تو کہتی ہوں زندگی پیار کرنے کے لیے بہت تھوڑی ہے. زندگی تو اچھے کام کرنے کے لیے بہت تھوڑی ہے. ہم پتہ نہیں یہ برے کام کہاں سے لے آتے ہیں, ہم یہ نفرتیں اور حسد کہاں سے پال لیتے ہیں نا. دھوکہ دہی اور بری زبان استعمال کرنا. تو کوشش کریں کہ یہ نہ کریں. اگر کرتے ہیں تو آج سے عہد کر لیں, کیونکہ کوئی نہ کوئی عہد تو کرنا ہی چاہیے. عہد جو ہے نا وہ کریں. یہ شادی بھی ایک عہد ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کو نبھائے. نکاح کرتے ہیں تو اس کو نبھائیں. آج کل بہت زیادہ طلاقیں ہو گئی ہیں, بہت زیادہ. ابھی مجھے صبح ہی کوئی کہہ رہا تھا اس بارے میں, تو میں نے کہا کہ ہاں واقعی ایسا ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنس نہیں رہی. اور وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے چلو, تو مل بانٹ کے کام کرے نا. کل مجھے کسی نے بتایا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کام نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اسی لیے حالات خراب ہوتے ہیں. تو بھی لڑکیاں تو کام کریں, لیکن لڑکے بھی ساتھ کام کریں. مل جل کے گھر بنانا ہے. یہ جو گاڑی کے دو پہیے کہتے ہیں نا, یہ ایسے نہیں کہتے. گاڑی کا ایک پہیہ ایسے خراب ہو کے گر جائے تو ایک پہیہ تو گھر نہیں چلا سکتا. اور پھر اگر بچے بھی ہیں آگے, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی میں. ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے کہ نہیں ہے, پہنچانا ہے نا. اب پیدا کیا ہے تو پھر ان کا خیال رکھنا ہے. تو ان کا خیال کس طرح رکھنا ہے. لڑائی جھگڑے کر کے اور الگ ہو کے اس طرح کر کے پھر کام نہیں بنتا. تو پیار محبت سے رہیے, ایک دوسرے کی عزت کیجیے, یہ بڑا ضروری ہے. میں نے کہا میں اپنی کہانی آپ کو بتاؤں, اپنی باتیں شیئر کروں اب, ہے نا. اور دوسرا یہ کہ بزرگوں کا خیال رکھیں. اگر آپ کے ارد گرد بزرگ ہیں تو خیال رکھیں, کیونکہ یہ چلے گئے نا تو پھر آپ کو اگر پچھتاوا ہوگا نا تو پھر بہت دکھ ہوگا. پچھتاوے کئی دفعہ ہوتے ہیں. ابھی میں نے صبح ہی ایک مفتی صاحب کی بات سنی. وہ کسی نے اس کو خط لکھا تھا کہ مجھے پچھتاوے ہیں, میں نے ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, تو میں کیا کروں. تو وہ جواب دے رہے تھے, ظاہر ہے وہ تو یہی جواب دے گے کہ معافی مانگیں اور دعا کریں اللہ سے, اللہ معاف کرنے والا ہے. تو میں بھی یہی کہوں گی کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے, اور کرنا بھی سارا کچھ اللہ نے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بزرگ ہے نا تو یہ آپ کی آزمائش ہے. وہ بار بار آپ سے سوال بھی کریں گے, وہ بار بار آپ کو آوازیں بھی دیں گے, وہ آپ کے کھانے میں بھی میخ نکالیں گے, وہ وقت پہ کھانا نہیں کھائیں گے, باتھ روم جانے میں تنگ کریں گے, کپڑے بدلنے میں تنگ کریں گے, نہانے میں تنگ کریں گے. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے, صبر. کیونکہ صبر کا بہت اجر ہے نا.
اور صبر ہی ہوتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا سرخرو ہوتا ہے. اگر صبر نہیں ہوگا، کنسسٹنسی نہیں ہوگی زندگی میں. کنسسٹنسی بہت ضروری ہے. ایسے نہیں ہے بس کہ فٹافٹ ادھر سے ادھر یوں کرتے ہوئے ہوا میں جو ہے نا وہ تیر چلائے اور ادھر سے ادھر کبھی جاتے رہیں تو پھر کام نہیں بننے والا. کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ، شادی ہے، کوئی جاب کرتے ہیں، کہیں پڑھائیاں کرتے ہیں. ابھی مجھے پسند نہیں ہے، میڈیکل میں 2 سال گزار لیے تو میں نے اب لائر بننا ہے، تو میں نے تو وکیل بننا ہے، تو میں نے تو ادھر جانا ہے، تو میں نے تو ادھر جانا ہے. ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں. اور ایک بات کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان پہ آپ اتنا زیادہ پیسہ نہ لگائیں. اب ڈاکٹر بننا ہے. ایک میں نے آج کل ٹرینڈ دیکھا ہے، میری بہت ہی قریبی جاننے والی ہے، اس کا بیٹا ایک ہی ہے کہ یار وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن یہ جو پرائیویٹ کھل گئے نا ڈاکٹری کے کیا میں کہوں، اب میڈیکل کالجز آپ کہہ لیں، تو وہ اتنے زیادہ پیسے لے کے آپ کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں. اگرچہ وہاں بھی میرٹ ہوتا ہے لیکن وہاں آپ گھس سکتے ہیں. تو ایسی ڈاکٹری کا کیا فائدہ. اور پھر آج تو ڈاکٹر جو ہے نا وہ تو اٹ پٹو تے تھلے ڈاکٹر، اتنے زیادہ ڈاکٹر ہو گئے ہیں. اور صرف ڈاکٹری سے تو کام چلتا نہیں ہے. جابز ہیں نہیں، باہر بھاگنے کے لیے پیسہ نہیں ہے. اور باہر بھی کوئی آسان تو نہیں ہے زندگی، بس ہم باہر چلے جائیں گے یہ نہ سوچیں آپ. باہر جانا نو، اٹس ناٹ ایزی. نہ جانا آسان، نہ وہاں رہنا آسان، نہ وہاں پر ایڈمیشن لینا آسان. جو یہاں پر رہ کر کام نہیں کر سکتا وہ باہر جا کے کیا کرے گا. کوئی سکل سیکھ لیں، اپنے بچوں کو سکلز بھی سکھا سکتے ہیں آپ. یہ جو کم آمدنی والے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، بہت بہت پیسہ لگا دیتے ہیں اپنے بچوں پہ. آگے سے بچہ جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہوتا، وہ اپلیکیشن تک نہیں لکھ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہی، وجی نے مجھے بتایا تھا. وہ پڑھاتے ہیں نا کالج میں، یونیورسٹی میں، کہتے ہیں ایسے بچے ہیں اور وہ اتنی مشکلوں سے ان کے ماں باپ پے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بچہ بالکل کسی حال کا نہیں ہوتا. اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میرے ماں باپ نے اتنے پیسے لگائے ہیں مجھ پہ اور میں جو ہوں تو کیا کر رہا ہوں. مجھے کہتے ہوتے ہیں کبھی آ کے یونیورسٹی آؤ نا میرے ساتھ چل کے دیکھو. میں نہیں گئی کبھی. کہتے ہیں بہت برے حالات ہیں وہاں پر. تو ایسے آتے ہیں جیسے کہ وہ میک اپ کر کے اور تیار ہو کے آتے ہیں. پڑھائی کے لیے تو وہ آتے نہیں ہیں، تو کیوں آتے ہیں پھر. تو یہ سوچنے کی بات ہے. ماں باپ بھی سوچیں اس پہ اور بچے بھی سوچیں، ٹھیک ہے نا. تو اب نیا سال آ رہا ہے تو نئے سال میں اچھے اچھے عہد کریں، اچھے اچھے کام کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے آسانیاں کرے اور سب کے لیے آسانیاں کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کر دے، ہمارے اوپر، ہمارے ملک کے اوپر، سب کے اوپر جو ہے نا بس اللہ تعالیٰ رحم کر دے. اور بس پڑھتے رہا کریں اور پھونکتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ضرور ضرور جو ہے آپ لوگوں کے اوپر رحم فرمائے گا، ہمارے ملک کے اوپر رحم فرمائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنے، لیکن اگر ہم دل سے اپنی بات اللہ تک پہنچائیں گے نا تو وہ ضرور سنے گا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم پہ اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. یہ پڑھا کریں، یہ بہت ہی اچھی آیات ہے. اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ثواب بھی بہت ہے اور دعا بھی بہت اچھی ہے. تو دعائیں کرتے رہیں، دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوتی ہیں. دل سے کریں نا، دل سے کریں تو کیسے نہیں قبول ہوتی. میرا اپنا تجربہ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور آپ لوگوں کا ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے زندگی دی ہے. تو دیکھتے رہیے اور میرا ساتھ دیتے رہیے. آپ کے لیے بہت 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 دعائیں آپ سب کے لیے. خوش رہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں، جس ملک میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں سے مجھے دیکھتے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اس کی جزا دے گا.
اور میں انشاءاللہ تعالی عمرے پہ جا رہی ہوں، اور میں کوشش کرتی رہوں گی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں، آپ کو پل پل کی خبر بھی دیتی رہوں، اور وہاں جا کر میں آپ کو دکھاؤں بھی کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ بہتر کرے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے کہ میں خیر سے جاؤں اور خیر سے واپس آؤں۔ بس اب شام ہونے والی ہے اور اذان مغرب کی ہونے والی ہے، تو دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے اس ملک کے لیے اور اپنے لیے اور ان چڑیوں طوطوں کووں کے لیے جنہوں نے پورا سال میرا ساتھ دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔